بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز کی امامت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان تمام عظیم اور مقدس صحابہ کرام کے حق میں معافی، مغفرت، بخشش، عنایات، مہربانی فرمانے کے لیے دعا فرمائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے ٹکر لی اور اپنی جانیں بھی قربان کی اور دوسری ہر طرح کی قربانیاں دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو فرائض و احکام دین پر پوری طرح عمل پیرا رہنے کی تلقین فرمائی اور مزید فرمایا کہ آپس میں ہمیشہ بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت سے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی کمزور ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں اب بھی اتنی قوت تھی کہ وہ مسجد کے باہر تک سنی جا سکتی تھی، جہاں تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس رب حق کی قسم جس کے قبضے میں اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کوئی شخص مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جو خود اللہ تبارک و تعالی نے بنا کر میرے ذریعے تم تک نہ بھیجا ہو، اور میں نے تم لوگوں کو کسی ایسی چیز سے نہیں روکا جس کی اجازت تم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب میں دے رکھی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی طرف متوجہ فرمائی اور فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میری پھپھی صفیہ، اپنے اپنے لیے آخرت کا بندوبست کر لو، کیونکہ قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم دراصل قیامت تک آنے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس فرمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں واپس تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ با جماعت نماز کی امامت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت فرما جانے کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور کہنے لگے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر وفات پا جائیں؟ اس پر سیدنا حضرت عمر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نہیں، نبی کریم نے وفات نہیں پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم سب کو ایک جگہ متحد کر دیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نبی کریم وفات پا گئے ہیں وہ مسلمان اور اسلام کا غدار ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو نہایت عقیدت و احترام سے بوسہ دیا، اور پھر دروازے پر تشریف لا کر صحابہ کرام کے ہجوم سے خطاب فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کیا تم قرآن کریم کا یہ ارشاد بھول گئے ہو
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً ایک پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سارے اور پیغمبران کرام بھی گزرے ہیں، وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ بھی الٹے پھر جاؤ گے، دوبارہ مشرک کافر بن جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، صرف اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے رب کریم کا احسان مانیں گے وہ ان کو بے پایا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ قرآن کریم کے اس حوالے سے سیدنا حضرت ابو بکر کے اس خطاب سے سیدنا حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور لوگوں کو بھی ذرا سکون ہوا، اور وہ پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔